اسلام کی روح سے بتائیں، اگر ریاست مدینہ میں 1400 سال پہلے یہ واقعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور آج کے ریاست مدینہ کے دعوے دار جس طرح کر رہے ہیں، متفق ہیں آپ ٹھیک جا رہا ہے یا بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں؟ اور اگر واقعی اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جائے تو آج کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جہاں پر پاکستان کے اوپر سینکشنز ہیں، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز بھائی، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوپ ہولز تو بہت زیادہ ہیں، اور دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے کہ اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے سے اس کا امپیکٹ مغربی دنیا کے اوپر کیا جائے گا، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کو نام اگر اسلامی سزا نہیں بھی دینا چاہتے تو جو قتل کی سزا یا سزائے موت ہے وہ تو امریکہ کی ریاستوں میں بھی موجود ہے، اور سزائے موت سے کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ سزائے موت موجود نہ ہو؟ یہ مسئلے صرف ہمارے یہاں کے دیسی لبرلز کے اندر ہیں یا محبتی مافیا کے اندر موجود ہیں کہ جب بھی وہ آواز اٹھائیں گے، کب بھی ریپ ہوگا آواز تو اٹھائیں گے فیمینزم کی، پورے سلوگنز بھی اٹھائیں گے، پوری طاقت سے اٹھائیں گے، لیکن جب ہم یہ کہیں گے ان کلپریٹس کو سزائے موت دے دی جائے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مطالبہ مولوی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اسلامی سزا بھی ہے، لیکن جرائم کی ہر ملک کے اندر دنیا کے تمام ممالک کے آپ قوانین اٹھانا، چند ممالک میں نہیں ہے قتل کی سزا، لیکن امریکہ جیسے ممالک میں بھی قتل کی سزا موجود ہے، یعنی سزائے موت موجود ہے۔ تو آپ اس کو ایک عمرانی معاہدے کے تحت اگر آپ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیں، ایرسٹوٹل سے لے کے افلاطون سے لے کے ابن خلدون تک جتنے فلاسفر ہیں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ سزا کا خوف ہی واحد ایسی چیز ہوتی ہے جو جرم سے روکتا ہے۔ آپ بتائیں، جرم سے روکنے کی یہاں تو ہوتی ہے اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت جب آپ اس لیول کی نہیں کر رہے، چلیں میں ان کا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود اس بارے کے اوپر غور کریں کہ جو عورتیں بن سنور کے نہیں نکلتی، جو بچیاں ہیں جن کو شعور ہی نہیں عورت کا، 7-8 سال کی یا بچے، ان کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا بننا سورنا ہوتا ہے، اور ان کے اندر کون سی کشش ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر صرف یہ غبار پھر صنف مخالف کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے کلپریٹس موجود ہیں جن کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ اب ان کو کون روک سکے گا؟ صرف سزا کا خوف۔ اور سزا کیا ہونی چاہیے ریپسٹ کی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سارے لبرل اور سیکولر یا جتنی بھی خواتین کے نعرے لگانے والی ہیں آج آئیں ہمارے ساتھ ملے۔ اس کے اندر بھی کیا اعتراض ہے؟ وہ درندگی نہیں ہے جب کسی عورت بچی اور بچے کے ساتھ ریپ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا درندگی ہے اگر ہم کہتے ہیں اس کو چوک چوراہے میں ٹانگ دیا جائے، مینار پاکستان پہ لٹکا دیا جائے؟ آپ کو یہ ظالمانہ سزائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو یہ سزائیں وحشیانہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ظلم اور بربریت نہیں ہے کہ کسی کا ریپ کر دیا جائے، کسی کی عزت جان مال لوٹ لی جائے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ مائدہ کے اندر، میں ریپ سے بالکل اپوزٹ ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ زمین پہ فساد ایسا پھیلائیں کہ لوگوں کے اوپر خوف، دہشت، بربریت، وحشت طاری ہو جائے، ان کو بھی سزا ایسی دینی چاہیے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ریپسٹ کے اوپر تو چلو ان کو کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ سزا اسلامی ہے۔ کبھی انہوں نے غدار وطن کے اوپر یہ آواز اٹھائی ہے؟ کبھی انہوں نے باقی سزائے موت کے جو قوانین دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم نے اس معاشرے سے چند نعرے تو لے لیے، آزادی اظہار کے سلوگنز تو لے لیے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ معاشرے بھی مادر پدر آزاد نہیں ہے انٹلیکچوئل لیول پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے، آپ بتائیں کہ کیا محافظوں کا یا کاپس کا، آپ انگلش میں یہ ٹرم پڑھتے ہوں گے کہ جو پولیس والا ہوتا ہے اس کا کوئی علاقہ اور حدود نہیں ہوتی، وہ جہاں پہ جرم دیکھے اس کو روکے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بحث جاری ہے کہ یہ جرم حدود میں ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ بتائیے یہ کس قدر سنگین نوعیت کا واقعہ ہے کہ یہاں پہ یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ یہ واقعہ اس حد میں، اس ٹیریٹری میں آتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے بندو، جب اس نے کال کر دی ایک مجبور، مفلوک، بے حال، بے کس عورت نے، تو آپ سب کو چاہیے تھا کہ آپ سب اس کو پروٹیکشن دیتے، آگے بڑھتے۔ تو ہمارا تو صرف اور صرف یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے لیے اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہو جائیے۔ اس طرح کے سنگین نوعیت کے جرائم ہو، اغوا ہو، ڈکیتی ہو، ریپ ہو، اس کے اوپر ان ملزموں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کریں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ باڑے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں آپ ان کو ریلیف دے دیا جائے، ان کو سزائے موت نہ دی جائے، ان کو کیپٹل پنشمنٹ نہ دی جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام سے اتنے الرجک ہیں، آپ اس کو اسلامی سزا کا نام نہ دیں، آپ اس کو سزائے موت کا ویسے قانون بنا دیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور جو بڑی بحث چل رہی ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، ایک جو اسلام کے اندر ہے کہ خاتون کو اس طرح ہونا چاہیے
کہ مرد کی اس کے اوپر نظر پڑے لیکن اس میں اس طرح اٹریکشن نہ ہو، یعنی وہ کورڈ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ بھی بحث ہے کہ کورڈ کے ساتھ بھی آپ نے بھی جس طرح کہا کہ وہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، یہ کنفیوژن ہے، یہ کیسے دور ہوگی سر؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں اعجاز بھائی، دیکھیں جو سی سی پی او کا بیان ہے نا، اگرچہ اس کا موقع محل درست نہیں ہے، یہ پبلک سروس کا اس ٹائم میسج نہیں تھا یا پبلک کو اویئر کرنے کا یہ ٹائم نہیں تھا، اس ٹائم وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم تھا. لیکن یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ عورت کو شریعت میں کہا گیا کہ وہ محرم کے ساتھ نکلے، لیکن یہ وقت نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. یہ وقت، یہ پبلک اویئرنیس اگر میسج آپ نے دینا ہے تو یہ معاشرے کو بعد میں دینا چاہیے کہ آپ کے یہ حدود ضوابط، ہماری تہذیب ہمیں کیا سکھاتی ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. اس ٹائم تو ایک عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا. جیسے آپ نے کہا ریاست مدینہ کے اندر اگر 1400 سال قبل یہ ظلم ہوا ہوتا تو میں آپ کے سامنے صحیح واقعہ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعین یہی واقعہ، ایک مرتبہ یہودی گنڈے اپنی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئے. اس دور کے اندر، اس معاشرے، اس ریاست میں اس عورت نے بڑے واسطے دیے، میں موسیٰ کو ماننے والی ہوں، میں تورات کو ماننے والی ہوں، خدا را کچھ اللہ کا خوف کرو. لیکن آپ کو پتا گنڈے کا کوئی مذہب دین اسلام نہیں ہوتا. اس عورت نے اب یہ سمجھ لیا کہ یہ یہودی ہونے کے ناطے تو مجھے نہیں چھوڑنے والے، اب میری عزت تو وہی بچائے گا جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. اور اس نے کہا واہ محمد آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مدینے میں، آپ کی ریاست میں یہودی گنڈے میری عزت کو لوٹ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کو کبھی یا ایھا المزمل جس چادر کی وجہ سے کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر جس چادر کی وجہ سے کہا گیا. وہ چادر آپ یہودی بیٹی کے سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اس وقت ہمارا طرز عمل پوری قوم کا یہ ہونا چاہیے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری بہن ہے. یہ بعد میں پبلک اویئرنیس کا میسج جائے، ٹھیک ہے، عورت کو محرم کے ساتھ نکلنا چاہیے، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے. عورت کو بن سور کے اس طرح نہیں نکلنا چاہیے، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں جو بچے اور بچیاں جن میں کوئی اٹریکشن موجود ہی نہیں ہوتی، ان کو بھی جنسی درندے معاشرے میں موجود ہیں. آپ نے معاشرے کا حال تو یہ بنا دیا کہ آپ نے ہر قسم کی سائٹ کی اساس آپ نے ہر بندے کو دے دیا، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے تعلیم یافتہ ہے، چاہے تربیت یافتہ ہے کہ نہیں. ان ویڈیوز کو دیکھ کے، ان فیسینیٹ ڈراموں کو دیکھ کے، اور جس طرح کی آپ گلوریس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں، اس سے جذبات مشتعل نہیں ہوتے. اس سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں تو بچے اور بچیوں کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں. یا تو معاشرے کو کلی طور پہ اس طرح بنائیے کہ آپ پیرنٹل کنٹرول، آپ دیکھیں آزادی اظہار ہم نے مغرب سے لیا لیکن پیرنٹل کنٹرول ان سے نہیں لیا. وہ بھی اپنے بچوں کو 18 سال 16 سال کی ایک تمیز کرتے ہیں، 14 سال 13 سال. ہم نے تو وہ بھی تمیز نہیں رکھی. ہمارا جو بھی بچہ اٹھے نیٹ سے جو مرضی دیکھ لے. ہمیں تو پون سائٹوں پہ پاکستان میں پابندی لگانی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے. یہ اسلامیہ نے پاکستان کا مطالبہ ہے، یہ ہر دل کی آواز ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میڈیا کے اوپر ₹2 کا، اس میں میڈیا کا بھی فالٹ ہے، لیکن اب کیا کیا جائے کہ ان کا کمرشلائزیشن ہے، ₹2 کیسے چلے گا؟ لیکن ₹2 کا ٹویٹ بلیڈ، ₹2 کی چنگم بھی بیچنی ہے تو عورت نے اشتہار میں آ کے بیچنی ہے تو پھر معاشرے میں ہجان تو پھیلے گا. بہت شکریہ علامہ ہشام الہی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس